الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ جو وقت ہے خوشی کا وقت ہے، شکر کا وقت ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کہتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات پڑھو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہ پاکیزہ کلمات ہے جو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، فرینڈ، انسان کو اللہ کسی بھی دوست نہیں بنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ہر آزمائش میں پاس ہوئے. ہر آزمائش میں اللہ ہی کو چاہتے تھے، تو اسی لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیل یعنی دوست کا لقب دیا، یا یہاں کے زبان میں کیا بولتے ہیں، بردو. اللہ اپنے دوست ہونے، میرا دوست ہونے کا بردو دیے. کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو یہ معمولی بردو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دوست کہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو آج کا جو دن ہے وہ تکبیرات، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو.
جتنا اللہ کی بڑائی ہم بیان کریں گے اللہ آج اتنا خوش ہوگا، کیونکہ عید اسی لیے اللہ نے دیا ہے تاکہ ہم اس کی بڑائی بیان کریں۔ رمضان ہم کو اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ قرآن جیسی جو ہے معزز، قرآن جیسی معجزہ اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دیا ہے۔ رمضان جیسا بہت بڑا جو ہے اللہ کی رحمت اللہ نے دی ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، بہت بڑی چیز اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت اگر نہ ہوتی تو پھر نہ جانے ہم کہاں رہتے۔ تو اس بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے ہم کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا۔ علی ما ہداکم، اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، اس پر جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لعلکم تشکرون، تو اگر کسی کو مال مل گیا تو یہ بڑی دولت نہیں، مال اگر کسی کو مل گیا تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں، کیونکہ قارون کو بھی بہت مال ملا تھا، قارون کو بھی بہت مال ملا تھا، لیکن ہدایت اس کو نہیں ملی تو کیا ہوا؟ اللہ اس سے ناراض ہو گئے۔ کسی کو کرسی مل گئی لیکن ہدایت نہیں ملی تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ جیسے فرعون ہے، اس کو بادشاہ بنایا تھا، اس کو حاکم بنایا تھا، وہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، یہ کہہ رہا تھا، لیکن ہدایت اس کو نہیں ملی، وہ کرسی مل کے بھی اس کو بیکار، کیونکہ ہدایت نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی، علی ما ہداکم، کیوں؟ ہدایت ملی، اس کے بعد اگر مال ملتا ہے تو وہ نور علی نور ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے مال بھی دیا تھا اور ہدایت بھی دیا تھا، اس لیے جو ہے اللہ کی نظر میں وہ بہت محبوب ہو گئے۔ کرسی مل گئی، حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنے، نبی کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنے، لیکن کیا ہے؟ خلیفہ بننے کے باوجود ہدایت پر تھے، ایمان پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پیسے جو ہے وہ اہم ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یا کرسی بہت بڑی نعمت ہے، یا جو ہے دوسری چیزوں کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تم کو ہدایت کا مل جانا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ اگر ملتا ہے، ہدایت کے ساتھ ہر نعمت جو ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ ہدایت کے بغیر بڑی سے بڑی نعمت بھی جو ہے وہ بیکار ہے اور آخرت میں خسارے میں ہوگا اگر ہدایت پر نہیں ہوگا۔ جیسے فرعون
پیسہ تھا، حکومت تھی، سب کچھ تھا، لیکن ہدایت نہیں تھی۔ قارون خزانے اس کے پاس تھے، دولت کے انبار، نوکر چاکر، کام کرنے والے، سونے چاندی کے زیورات، خوب پیسہ ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ مردود ہو۔ تو ہدایت کے ساتھ کوئی بھی نعمت اگر مل جائے تو وہ کامیاب ہے، ہدایت نہیں ملی، کوئی بھی نعمت ہو تو وہ ویسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، اور یہ جو روزہ دیا ہے، رمضان کے روزے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ یعنی ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ریشن کی کمی ہے، ایک مہینہ جو ہے ریشن شارٹ ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے تم کو روزہ رکھا کر فوڈ جو ہے بچانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس مقصد سے روزہ نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے حکموں پر چلتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کا روزہ فرض کیا۔ اللہ چاہتے تو 6 مہینے بھی رکھ سکتے تھے، یا 2 مہینے روزہ فرض رکھ سکتے تھے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا، پر تم کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، بلکہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہے، سہولت کا معاملہ کیا ہے۔ ایک ٹائم کا کھانا چھڑوایا، چاہتے تو 2 ٹائم کا کھانا چھڑوا سکتے تھے، یا پورا دن جو ہے، پوری رات، جیسا کہ شروع میں جو ہے 24 گھنٹے کا روزہ تھا، 24 اوور کا رکھ سکتے ہیں ہم۔ 12 گھنٹے روزہ رکھنے، کتنے لوگ جو ہے بہانے کر کے روزہ توڑ دیے، روزہ نہیں رکھے، بہت سارے لوگ۔ تو اس پر تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو روزے کی توفیق دی، قرآن کریم رمضان میں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہدایت کی دولت اللہ نے تم کو دی ہے، اس پر کیا ہے؟ شکر ادا کرو، یہ شکر کا وقت ہے۔ شکر ادا کرو گے اللہ تم کو اور جو ہے ایسی ہدایتیں دیتے رہیں گے، تم کو ہدایت کے، تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھولتے رہیں گے۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہدایت کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ روزے کو بوجھ مت سمجھو، ابا اتنا بڑا، یعنی کیسے ہم روزہ بھوکا رہیں گے، کیسے جو ہے ہم روزہ رکھیں گے، اس کو انسان کر سکتا ہے، انسان کے بس میں تھا اس لیے اللہ نے دیا، اس لیے کتنے لوگ رکھے، کیا مرے کوئی؟ کیا بیمار ہوئے؟ کیا کچھ نقصان ہوا؟ بہت خوش ہوتے ہیں روزہ رکھ کے ایمان والا، خوشی ہوتی ہے، افطار کے وقت افطار کرتا ہے روزہ رکھ کے تو اسے بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا آج حکم مجھے پورا کرنے کا موقع ملا۔ لیکن جو شروع سے نہیں رکھتے وہ ڈرتے ہی رہتے، ہم سے ہوتا نہیں، لیکن ایک بار رکھے تو دیکھو، تو یہ شکر کا موقع ہے۔ تو شکر یہاں ادا کریں گے نماز ادا کر کے، لیکن بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیے، تراویح بھی پڑھے اور جو ہے روزہ بھی رکھے اور نمازوں کی، فرض نمازوں کی بھی پابندی کیے،
اور صدقہ خیرات بھی کیے، ٹوپی بھی رکھے، داڑھی بھی رکھے، نیک اعمال کیے، لیکن جیسے ہی رمضان ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، یعنی عید کی نماز پڑھتے جا کو سیدھا گھر کو بھی نہیں جاتے کہتے ہیں لوگ، دوا شب کو جاتے کہتے ہیں، پہلے وہ پڑھنا، عید کی کھیر نہیں کھانا کہتے ہیں، ان کو کھیر نہیں کھاتے کہتے، چاٹے مارنا کہتے، پوری نیکیاں جو ہے برباد ہو گئی، رمضان کے پورے نیکیاں چلے جاتے اس سے، روزہ رکھے سے بھی گیا، تراویح بھی گیا، صدقہ بھی گیا، کیا بھی اللہ کیا بولتے ہیں، یعنی رمضان کیوں دیے تمہارے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو اس کے واسطے میں رمضان دیا، اور پورا رمضان جو ہے روزہ رکھ کے ابھی ڈر پیدا نہیں ہوا اور دوا پینے جا رہے تو اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا نہیں، روزے کا مقصد ابھی حاصل نہیں ہوا، تو ایسا ہرگز نہ کرے، توبہ کر لے، پہلے پیتے تھے تو اب سے توبہ کرے کہ نہیں پئیں گے، اس میں نقصان ہے، صحت کا بھی نقصان ہے، پیسوں کا بھی نقصان ہے، اس میں عزت بھی چلی جاتی، لوگ بھی ڈرنکر کو اچھی نگاہ سے دیکھتے نہیں، خاندان والے بھی اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، خاندان میں بھی بدنام، آدمیوں لوگوں میں بھی بے عزت، پیسے بھی برباد، صحت بھی برباد، تو ایسی چیز کو ہم کیوں منہ لگائیں؟ تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہوئے کو سنا، لیکن بہت سارے لوگ نہیں کرنے والے بھی ہیں، یعنی نہیں پینے والے بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں بہت سارے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ دوا شاپ نہ جائے، دوا شاپ دوا نہ پیے، توبہ کر لے، اب سے میں موت تک نہیں پیوں گا، اب سے میں جو ہے کبھی بھی نہیں پیوں گا، توبہ کر لے ہمیشہ کے لیے، کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے، اللہ کا غضب اترتا ہے، تو بہت سارے لوگ پکنک چلے جاتے، عید ہو گیا تو پہلے سے شیڈول بنا ہوا ہے، وہاں جائیں گے گھومنے، یہاں جائیں گے، تو وہاں جا کر بے پردگی ہوتی، اپنی عورتوں کو بھی لے جائیں گے، تو عورتیں بے پردہ ہونے کی حالت میں جائیں گی تو غیر مرد جو ہے ہماری عورتوں پر بد نظری ڈالیں گے، تو اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ لے جانے والے کو ملے گا، یا ہم جو ہے دوسری عورتوں پر نگاہ ڈال رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ملے گا، یہ بھی گناہ، ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، نامحرم عورتوں کو، بے پردہ عورتوں کو ہم دیکھ رہے، یا ہماری عورتوں کو دوسرے دیکھ رہے، یہ بھی گناہ ہے، تو یہ اس سے بھی بچنا ہے، ہاں شریعت کے حد میں جا کے آ سکتے، تو سب لوگ گناہوں سے بچیں گے نا، اور آج سے نماز کی پابندی کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آج عید ہو گیا تو نماز ختم ہو گئی، نہیں ہے، نماز 5 وقت ہے، پابندی کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔